اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حالت نہیں بدلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنبہ ولا رفع الا بتوبتہ، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ تب تک نہیں جاتی ہے جب تک ہم اور آپ توبہ نہ کریں۔ تو پہلے اپنی حالت کو بدلیے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ، آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں، سورہ توبہ قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ سورہ توبہ یہ غصے میں اللہ نے نازل کی ہے۔ سورہ توبہ اللہ نے غصے میں نازل کی ہے، اور جس سورت کو اللہ نے غصے میں نازل کیا ہے ہم بسم اللہ کہہ کے اس کو کیسے پڑھیں؟ بسم اللہ کے اندر تو رحمان الرحیم ہے، اور اللہ نے سورت غصے میں نازل کی ہے، لہٰذا بسم اللہ کہہ کے اس کو شروع نہیں کیا گیا ہے کیونکہ غصے کی میں نازل ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سورت کے اندر بھی وہی سارے احکام ہے جو سورہ انفال کے اندر ہیں، اسی لیے اس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بسم اللہ نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورت کا نام سورۃ توبہ کیوں ہے؟ اس سورت کا نام سورۃ توبہ کیوں ہے؟ اس لیے اس سورت کے اندر سب سے زیادہ توبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی 17 مرتبہ اس سورت کے اندر توبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اتنا زیادہ ذکر قرآن کی کسی اور سورت میں نہیں ہے جتنا زیادہ سورۃ توبہ کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ صحابہ اکرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تو ان کا قصہ بھی اسی سورت کے اندر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کا نام سورۃ توبہ رکھا گیا ہے۔ فرمایا گیا سورۃ توبہ کے اندر فساد ہو رہا ہے، ملک میں جھگڑا ہو رہا ہے، اگر کوئی کافر ہو تو اس کو امان دے دو۔ امان، دیکھیے اسلام کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے۔ اگر ملک میں جھگڑا چل رہا ہو، اختلاف چل رہا ہو، اور کوئی کافر تم سے امان طلب کرے تو اسے امان دے دو، اس کو اپنی حفاظت میں لے لو، اور پھر فرمایا ابلغ مامنا، اور پھر اس کو راحت کیمپ میں چھوڑ دو جہاں وہ محفوظ ہو جائے، جہاں وہ سرکشت رہے۔ اگر ملک میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو کافروں کو تم امان دے دو، کافروں کی سرکشا لے لو، کافروں کی سیکیورٹی لے لو۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے، حضرت عمر خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق کے وقت میں ایران کا ایک شہر خوستان ہے، اس پر مسلمان چڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جس کے لیڈر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سارے کافر اپنے اپنے قلعے میں چھپ گئے، اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور 1 مہینے تک کسی نے اپنے گھروں کے دروازے نہیں کھولے ہیں۔ پہلے گھروں میں سارا اسٹاک ہوا کرتا تھا، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ 1 مہینے تک اپنے گھروں میں چھپے رہے، باہر نہیں نکلے، اور 1 مہینے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے قلعوں کے دروازے کھولے اور باہر نکلے۔ مسلمانوں نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، 1 مہینے سے اپنے گھروں میں تھے، کیا بات ہے، گھر سے باہر کیسے نکل آئے؟ کہنے لگے مجھے امان مل گیا ہے، مجھے امان دے دیا گیا ہے۔ کہا کس نے امان دیا؟ کہا غلام نے امان دیا ہے۔ کہا غلام نے امان دیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ تک یہ خبر پہنچی، حضرت ابو موسیٰ نے اس غلام کو بلایا اور فرمایا تم نے امان کس بنیاد پر دے دیا؟ تم تو غلام ہو، میری بکریاں چراتے ہو، میرے اونٹوں کو چراتے ہو، تم نے امان کیوں دے دیا؟ وہ کہتا نہیں بس میں نے امان دے دیا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کافروں کے سرداروں کو بلایا اور
کہا دیکھو میرے غلام نے تمہیں امان دیا ہے، ہم نے تمہیں امان نہیں دیا، یہ تو میرا غلام ہے، میرے بکریاں چراتا ہے، میرے اونٹوں کو چراتا ہے، لہٰذا ہم نے امان نہیں دیا ہے، ہم اس امان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ کافروں کے سردار کہتے ہیں آئے ابو موسیٰ ہمیں نہیں پتا یہ غلام ہے یا آزاد ہے، بس ہمیں اتنا پتا یہ مسلمان ہے، لہٰذا ہم نے اس کی امان کو قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اور پریشان ہوئے، حضرت عمر فاروق کے پاس خط لکھ کر بھیجا، لیٹر لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ وہ غلام بھی مسلمان ہے، اگر اس نے امان دے دیا ہے تو اس کی امان کو قبول کر لینا چاہیے، اس کی امان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، اسلام کہتا ہے جنگ ہو جائے تو کافروں کو امان دے دو اور ان کو راحت کیمپ تک لے جاؤ، یہ فرمایا گیا، امان دے دینا چاہیے۔ تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیے مؤذن صاحب، تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے، تو امان دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد